بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزمن لي بين لحييه وما بين رجليه أزمن له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگو، حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی جوڑے اللہ نے بنائے ہیں، ان ہر جوڑوں کے ہر صبح تندرست ہونے پر، صحیح سالم ہونے پر، ہر جوڑے کی طرف سے ایک صدقہ نکالنا چاہیے انسان کو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اتنا سارا 360 جوڑ ہے انسان کے جسم میں، اتنا سارا صدقے کی کون طاقت رکھتا ہے؟ تو حضور نے چند باتیں ارشاد فرمائی کہ بھئی کسی کو سواری پر سوار کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، مسجد کے اندر کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے اس کو صاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. اگر کوئی ان تمام چیزوں کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اخیر کے اندر اگر چاشت کی نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو سب کی طرف سے یہ صدقہ ہو جائے گا. عزیز بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے جسم میں بہت سارے عضو اور بہت ساری چیزیں بنائی ہیں. ان تمام عضو میں سب سے اہم عضو جو انسان کا ہے وہ ہے یہ زبان. زبان یہ انسان کا جسم کا اہم ترین عضو ہے. اتنا اہم عضو ہے یہ کہ اگر جس کو یہ ملی ہے وہ اس کی قدر کا صحیح معنی میں اندازہ اتنا نہیں لگا سکتا جتنی اس کی قدر اس شخص کو ہوتی ہے جس کے پاس زبان کی بولنے کی نعمت نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیے بات یہ ہے، دراصل انسان اپنے معافی ضمیر کو، اپنے اندر کی چھپی ہوئی باتوں کو اور اپنے پورے جسم کے اندر کی ساری چیزوں کو، وہ اس کے دل میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، نفرت بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، بہت ساری چیزیں انسان کے دل میں ہوتی ہے، جسم میں ہوتی ہے، سب چیزیں. لیکن ان سب چیزوں کو ادا کون کرتی ہے؟ بھائی کسی سے محبت ہے تو وہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کو ادا کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے زبان ہی اس کو ادا کرے گی. تو یہ زبان جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے عزیز بزرگوں، بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے سے انسان ایک دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان ایک دوسروں کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی گزر بسر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں انسان کی اس زبان کے ذریعے سے. ہے بہت چھوٹی سی، کتنی سی ہے زبان، 2-4 انچ میں پوری ہو جاتی ہے. اس لیے بعض اکابرین فرماتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. یہ زبان کا قد، اس کا جثہ یہ تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اس سے جو جرم پیدا ہوتے ہیں، اس سے پیدا ہونے والے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے، آپ دیکھیے سب کو معلوم ہے انسان پر جو تکلیف، مصیبتیں، حالات، پریشانی، لڑائی جھگڑے جو آتے ہیں وہ اکثر اس زبان کے بول کی وجہ سے آتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میں نے آیت پڑھی
کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ یہ زبان انسان جب جس کا جیسے جی چاہتا ہے جس پر بھی کھول لی، جس پر بھی بول دیا، جس کو بھی ناراض کر دیا، جس کو بھی غصے کر دیا، کسی کو بھی پریشان کر دیا اس زبان کی وجہ سے، تو کیا اس انسان پر اس کی کوئی پابندی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ما یلفظ من قول، انسان اپنی زبان سے جو بھی بات نکالتا ہے، کچھ بھی وہ بولتا ہے، لدیہ رقیب عتید، اس کے اوپر سخت نگران، اتنا زبردست نگران ہے کہ جس کی ہر بات وہ جو بول رہا ہے اس کی زبان سے وہ لکھی جاتی ہے، نوٹ ہو رہی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی ساری باتوں کو کھولا جائے گا کہ آپ نے اس زبان کا یہاں غلط استعمال کیا ہے۔ میں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کمانے کا بہت آسان نسخہ، حضور فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، کہ جنت کی اگر گارنٹی اگر کسی کو چاہیے، بالکل پکا سرٹیفکیٹ جنت میں داخل ہونے کا، اور حضور فرما رہے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں، سرٹیفکیٹ دیتا ہوں جنت میں داخل کرنے کا، دو باتوں کی تم مجھے گارنٹی دے دو، دو باتوں کی ذمہ داری تم لے لو کہ ان دو چیزوں کو بالکل صاف صحیح استعمال کریں گے۔ وہ دو چیزیں حضور نے فرمایا بین لحیی، جو انسان کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی یہ زبان، کہ اس کا استعمال انسان صحیح کرے، بولے تو اچھا بولے تکلم کرے، کسی سے بات کرے تو اچھے سلیقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کسی کو ناراض کرنے والی، کسی کا دل دکھانے والی، کسی کو پریشان کرنے والی ایسی چیزیں اپنی زبان سے نہ کرے۔ ایک تو یہ، اور دوسری وما بین رجلی، جو انسان کی دو پیر کے درمیان میں ہے، یعنی شرمگاہ کا استعمال۔ عام طور پر گناہ جو ہوتے ہیں ان دو سے، شرمگاہ کی وجہ سے شہوت میں آ کر انسان گناہوں کو کر بیٹھتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پہلے زبان کو بیان فرمایا، اس لیے کہ آفت اللسان، زبان کی جو تکلیفیں ہیں اور زبان سے ہونے والی جو پریشانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں، اور کئی اکابرین نے صرف اس پر کتابیں لکھی ہے کہ زبان سے ہونے والے گناہ، اور کئی گناہ اس کے ذریعے سے شمار کروا دیے کہ یہ وہ گناہ ہے جو زبان سے انسان کرتا ہے۔ عزیز بزرگوں، اللہ نے جب دی ہے تو اس کا استعمال صحیح کرے، ورنہ اگر غلط استعمال اس کا کیا ہے تو ایک ایک بول کے اوپر انسان کی کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ اصل مجھے جو بات ذکر کرنی ہے وہ یہ بات ہے کہ دیکھیے آج کل جو دور چل رہا ہے، اور خاص طور پر جو موبائل کا زمانہ چل رہا ہے، یا اسی طریقے سے سوشل میڈیا کا جو زمانہ چل رہا ہے، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اس کا جو زمانہ چل رہا ہے، تو کوئی بھی شخص کسی کے اوپر بھی کچھ بھی طریقے سے تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو گجراتی زبان میں کہتے ہیں کسی کی ٹیکا کرنا، ہندی میں کہتے ہیں آلوچنا کرنا، انگریزی میں کہتے ہیں کسی کو کرٹیسائز کرنا۔ تنقید کہتے ہیں ایک شخص جس نے کوئی بات بیان کی، جس کا کوئی زندگی کا کوئی پہلو ہے، اور اس پہلو کو وہ دوسرا شخص اس پر کچھ بولنے لگ جاتا ہے، کچھ لکھنے لگ جاتا ہے، کوئی ویڈیو بیان دینے لگ جاتا ہے، حالانکہ ان چیزوں کا اس پر کوئی علم نہیں ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، اگر کسی کی ٹیکا کرنی ہے، کسی کی آلوچنا کرنی ہے، کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے، انسان کو سب سے پہلے 6 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے بعد کسی پر بولنے کی گنجائش ہے، اس کے بعد کسی پر لکھنے کی گنجائش ہے، اس کے بعد کسی کے بارے میں بیان دینے کی گنجائش ہے۔ اگر ان 6 چیزوں کا علم نہیں ہے آپ کے پاس، اور کسی پر بھی کوئی بھی بیان دینا شروع کر دیا، تو یہ چیز آپ کے لیے کل قیامت کے دن وبال جان بنے گی۔ اس لیے
دیکھیے اگر ان 6 چیزوں کا علم نہیں ہے اور کسی پر کوئی بھی کلام شروع، اصل میں دیکھیے تنقید جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، کسی کو کرٹیسائز کرنا یا اسی ایک طریقے سے کسی کی ٹیکا کرنا، کسی کی آلوچنا کرنا، یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے منفی تنقید، ایک ہوتی ہے مثبت تنقید، جس کو کہتے ہیں مثبت تنقید، تعمیری تنقید. یعنی ایک آدمی کسی کی آلوچنا اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اور زیادہ بہتر بنانا ہے، اور ایک آدمی کسی کی ٹیکا، کسی کی آلوچنا، کسی کو کرٹیسائز اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو نیچا دکھانا ہے. دراصل یہ کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، میرا اگر کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ ہے، مجھے اگر کسی سے کوئی ذاتی تکلیف پہنچی ہے، کسی کو کوئی دل دکھا ہے، یا کوئی میرا معاملہ پیش آیا ہے، یا میرے خاندان والوں کو یا میری فیملی والوں کو اس نے کوئی تکلیف پہنچائی اور اس سے اب کوئی عذر ہوا، کوئی تکلیف ہوئی، یا اسی طریقے سے اس سے کوئی گناہ ہوا، تو اب میں اس پر لکھ رہا ہوں، میں اس پر بول رہا ہوں، میں اس پر ویڈیو بیان جاری کر رہا ہوں، یا میں لوگوں کے درمیان میں اس کی عزتیں اچھال رہا ہوں، کیچڑ اس پر اچھال رہا ہوں، تو یاد رکھ کے ایسی تنقید پر، ایسی ٹیکا پر، ایسی آلوچنا پر کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی. قرآن مجید میں ایک شخص ہے، 29واں پارہ، دوسری سورت، سورہ قلم، ایک شخص کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، ولید بن مغیرہ، اور اس کے کچھ برے برے وصف بیان کیے کہ یہ آدمی کیسا تھا، اس آدمی کے اندر کتنی بری بری عادتیں تھیں، اور اس میں ایک بہت بری عادت یہ تھی وہ کسی پر بھی کیچڑ اچھال دیتا تھا، کسی پر بھی تانا جڑ دیتا تھا، اور کسی پر جو دل میں آئے وہ بات کہہ دیتا. یہی تو وجہ بنی کہ مکہ کے مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا دینے کی یا آپ کو پریشان کرنے کی بہت ساری کوششیں کی، لیکن وہ سب ناکام. کبھی کہتے کہ یہ تو شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ تو کاہن ہے، نجومی ہے، لیکن جو اس فیلڈ کے ماہر ہوتے وہ آ کے کہہ دیتے کہ بھئی یہ شعر و شاعری تو نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں. تو آخر میں کیا بچتا؟ اس زمانے میں بھی، اس میں بھی، آج کل بھی یہی ہو رہا ہے، کچھ نہیں بچتا تو چھلے جادوگر ہے، یہ تو کر دیا ہے کسی نے، یا انہوں نے کر دیا ہے کسی کے اوپر. تو وہ سب جو گھڑنے والا جو شخص تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا. اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ وہ تانا دینے والا تھا، عیب نکالنے والا تھا، اور بہت ہی زیادہ وہ شخص تھا جو گنہگار اور نافرمان تھا. عزیز بزرگوں، اس دور میں بھی ضرورت اس چیز کی. دیکھیے آج کل جو ہونے والے جھگڑے، پہلے کیا ہوتا تھا، سوشل میڈیا کا اتنا زمانہ نہیں تھا، تو کسی کے متعلق کسی آدمی نے کوئی بات کہہ دی تو وہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی، لوگوں میں نہیں آتی تھی، لوگ جانتے نہیں تھے اس کے بارے میں. لیکن آج کیا ہے ماحول، اگر کسی کے متعلق کوئی بھی شخص کسی کو لائک کر رہا ہے، کسی کو ڈس لائک کر رہا ہے، کسی پر کمنٹ پاس کر رہا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر کہہ رہا ہے، تو وہ ہر چیز تھوڑی دیر میں، اب تو ایسا زمانہ ہے کہ یہاں لکھا 10 منٹ میں پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے وہ چیز، اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں کے دل دکھے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہارے اوپر اللہ نے زبردست نگران مقرر کر رکھے، جو تمہاری ایک ایک بات چاہے زبان سے بولی ہے وہ لکھی جا رہی ہے، ہاتھ سے جو لکھی گئی ہے وہ تمام چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، ہاتھ سے لکھنا یا اسی طریقے سے ویڈیو بیان دینا، یہ سب وہ تمام چیزیں ہیں جو بولنے والی ہے. ایک تو آدمی بولتا ہے اور لکھی ہوئی چیز وہ بھی بولی جاتی ہے. آدمی کی تحریر، آدمی کی جو بات وہ بھی پوری دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. اسی لیے اگر نکتہ چینی کرنے کے لیے لکھی ہے، کیچڑ اچھالنے کے لیے لکھی ہے، یا کسی کو دل دکھانے کے لیے کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے پریشان کرنے کے لیے، تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن اس پر زبردست پکڑ ہوگی کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا، آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے، آپ نے کیسے کسی کے متعلق کوئی بات، کوئی کمنٹ پاس کر دیا. اس لیے ہمارے اکابرین بعد بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے، اگر کوئی شخص کسی کے متعلق کوئی بات کہہ دیتا کہ بھئی فلاں ایسا ہے فلاں، تو وہ خاموش کر دے کہ بھئی نہ. جیسے ابھی قریب میں ایک بزرگ کے متعلق سنا کہ کوئی آ کر ان کے سامنے یہ حضرت امیر معاویہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہنے لگا. مشاجرات صحابہ، میں نے ابھی 2 دن پہلے ہی ذکر کیا کہ اس کے بارے میں خاموشی بہتر ہے.
میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام میں بھی آپس میں اختلاف ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے کہہ رہے ان کے ساتھ مقابلہ کیوں نہیں کیا قوم کے ساتھ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. ہارون علیہ السلام نرم پہلو تھے کہ اگر میں یہ چیز کرتا تو اس میں انتشار ہو جائے. دونوں میں اختلاف ہوا لیکن وہ اختلاف حل ہو گیا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان پر وحی آتی تھی اور وحی کے ذریعے سے حل ہو گیا. صحابہ کے جھگڑوں میں آپس میں اختلاف وہ باقی رہ گیا. وجہ اس کی یہ کہ وہاں وحی نہیں آتی تھی اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلا کیا ہے معاملہ. لیکن اس کے باوجود دونوں حق پر ہے. تو ہمارے اکابرین میں سے جب ان کے سامنے کوئی کرتا ان کے متعلق تذکرہ تو کہتے بھائی اس زمانے میں نہ آپ موجود تھے نہ ہم موجود تھے, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا اس زمانے میں, کیوں ان کے متعلق تم تکلم اور بات کرتے ہو اپنی زبان سے. اس لیے عزیز بزرگوں حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 15 نشانیاں بیان فرمائی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے, حضور نے فرمایا میری امت میں جب 15 باتیں پیدا ہو جاوے تو بس انتظار کرنا کہ قیامت قریب ہے. 15 باتوں میں اس میں ایک بات حضور نے یہ فرمائی لعن آخر هذه الامه اولها, اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے کے لوگوں پر لعن طعن کریں گے, ان پر ٹیکا کریں گے, ان پر کمنٹ پاس کریں گے, ان کو برا بھلا کہیں گے. جب میری امت میں یہ چیز ہونے لگے تو پھر انتظار کرنا قیامت کا. اس لیے عزیز بزرگوں زبان دی ہے اللہ نے تو کسی پر کیسے بھی استعمال کر لینا, کسی پر کیسے بھی کلام کر لینا تو یہ درست بات نہیں ہے. اس لیے لکھا ہے کتابوں کے اندر اگر کسی پر کوئی تنقید کرنی ہے اور وہ بھی مثبت پازیٹیو تنقید, ایسی ٹیکا کہ جس کی وجہ سے اس کی ترقی ہو, جس کی وجہ سے اس کو اور بہتر اس کی زندگی سنور جاوے, وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا ہے اور اس کو اور زیادہ ابھارنا ہے, تو وہ مثبت تنقید کیسے ہونی چاہیے. 6 اصول اور 6 باتیں لکھی ہے. اگر ہمیں کسی کے متعلق کمنٹ پاس کرنی ہے تو سب سے پہلی چیز اس کے بارے میں جس کے بارے میں ہم کچھ بول رہے ہیں پورا علم اور پوری معلومات کو ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے کچھ غلط کام کیا ہے, وایا خبر آئی کہ بھئی فلاں انہوں نے تو ایسا کام کیا ہے, ہم نے ان کے متعلق بیان دے دیا, ہم نے ان کے متعلق کوئی بات کہہ دی, بعد میں جا کر ہمیں علم ہوا کہ بھئی ہم تک جو بات پہنچی, یہ علم پہنچا وہ تو غلط تھا, معلومات درست نہیں تھی, ہم تک جو بات پہنچی وہ صحیح نہیں تھی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, تمام لوگوں کے ذہن میں ایک نیگیٹو میسج پہلے پہنچ گیا ہے. اب ہم بند کمروں کے اندر تنہائی میں ان کے پاس جا کر معافیاں مانگتے ہیں, سرے عام تو ان کو بدنام کر دیا, ان کی عزتوں کو اچھال دیا گیا ہے, لیکن اب تنہائی کے اندر معافی مانگ رہے تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ بھئی وہ دل صاف کر لیں گے, معاف کر دیں گے, آپ کی معافی تلافی ہو گئی, اللہ بھی معاف کر دیں گے. لیکن لوگ جو ہوتے ہیں, عوام جو ہوتی ہے, وہ بہت دیر تک معاف نہیں کیا کرتی ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز اگر کسی کے متعلق کوئی کمنٹ کرنی ہے, کوئی بات کہنی ہے, آلوچنا کرنی ہے, کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے اور وہ پازیٹیو طور پر مثبت طریقے پر, تو سب سے پہلے اس کا علم ہم معلوم کریں. بھئی پوری جانکاری ہمیں ہونی چاہیے اس کے متعلق, ہم کسی کے متعلق تعمیری تنقید کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے ہمارے ذہن میں وہ لکھتے وقت, وہ بولتے وقت یہ ہونا چاہیے اس کے ذریعے سے میں ایک پازیٹیو میسج دینا چاہتا ہوں, اس کے ذریعے سے میں ترقی چاہتا ہوں کہ میں یہ چیز بھئی فلاں سے یہ آدمی نے یہ کام کیا ہے اور یہ بہتر نہیں ہے, لیکن میرا اس پر لکھنے کا, بولنے کا اور میرے بات کرنے کا اس سے مقصد یہ ہے کہ ان کی ترقی ہو, یہ اور بہتر بنے, یا یہ اور طریقے پر اچھے کرنے والے بنے. یہ ہی دل کے اندر مقصد ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ذاتیات جہاں پر ٹکرائی کہ بھئی فلاں کا میرے ساتھ, میری فیملی کے ساتھ مسئلہ ہوا نہیں, فلاں نے مجھے وہ سیٹ نہیں دی, فلاں نے مجھے وہ عہدہ نہیں دیا, فلاں کا میرے ساتھ جمع نہیں, اب یہ غلطی میں آیا ہے تو اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے, تو پھر اب میں اس کے اوپر لکھنے والا بولوں, میں بولنے والا بنوں. یاد رکھے کتنا بھی اچھا لکھ لیں گے ہم, کتنا بھی اچھا بول لیں گے ہم, کتنی بھی اچھی ہماری کوئی بھی چیز کر لیں گے, لیکن اگر مثبت پازیٹیو سوچ دل میں نہیں ہے تو وہ کوئی فائدہ نہیں, بلکہ والفتنۃ اشد من القتل, اس سے زیادہ یعنی سدھار سے زیادہ یہاں پر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ دیکھیے اصل کیا ہے, قرآن مجید کی ایک آیت ہے
چوتھے یا پانچویں پاری کی ایک آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا جب آپس میں جھگڑا ہو جاوے تو حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، کہ ایک شخص شوہر کی طرف سے آ جاوے اور ایک شخص عورت کی طرف سے آ جاوے، اور وہ دونوں بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے وہاں پر آگے کیا فرمایا؟ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ دونوں لواد، یہ دونوں جو شوہر اور بیوی کی طرف سے آئے ہیں، ان دونوں کے دل میں اگر یہ بات ہے کہ اللہ بس صلح کر دے وے، اللہ بس ان دونوں کی اصلاح کر دے وے، اللہ ان کا معاملہ حل کر دے وے، آگے اللہ فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہما، اللہ ویسا ہی کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، جب کوئی شخص یہ کام لے کر بیٹھا صلح کروانے کا، اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ بس ہمیں صلح ہی کروانی اور وہ ہو کر رہے گی، انشاءاللہ اللہ کیسا بھی دکھتا ہو معاملہ، ہوا ہے ایسے بہت سارے معاملات ہوئے کہ لڑکی کئی سالوں سے گھر پر بیٹھی ہوئی ہے، ان دونوں میں صلح کی کوئی شکل ہی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ملوانے والے آپس میں اتنے مضبوط تھے، ان کے عزائم اتنے پختہ تھے، انہوں نے اللہ کی ذات پر اتنا زبردست توکل کیا تھا کہ بس اللہ جو بھی ہو ہم خیر کو لے کر بڑھیں۔ اللہ نے اس جوڑے میں بھی، ایسے رشتے میں بھی صلح کروا دی، موافقت ہو گئی، لیکن لواد کا اور حاکموں کا جو بیٹھنے والے ان کا دل کے اندر نیک ارادہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کا دوسرا پہلو یہ نکلے گا کہ پھر وہ صلح نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے اگر کسی کے اوپر کوئی بات ذکر کرنی ہے، مقصد اس سے یہ ہو، جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ ایک انسان کسی کا خیر خواہ ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، جیسے کچھ سالوں پہلے شہید جنید جمشید رحمت اللہ علیہ جو انتقال کر گئے، ان سے ایک غلطی ہو گئی، بھئی انسان ہے، ایک انسان ہی سے غلطی ہوگی، انسان کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، اس لیے فرمایا انسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان یہ نسیان سے ہے، بھول چوک اس سے ہوگی، اس کو انسان ہی کے درجے میں رکھو، اس کو فرشتہ نہ بنا دو، چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہو جاوے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے، اس کو فرشتے کے درجے تک مت پہنچا دو۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، جب ان سے غلطی ہوئی تو لوگوں نے کیسا کرٹیسائز کیا ہے، کس طریقے پر ان پر تانے گزے، گستاخ رسول کے ان کو، حالانکہ ایسی دنیا چھوڑی ہے، ایسی زندگی انہوں نے چھوڑی ہے کہ جس زندگی کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں ان کے پیسے کمائے، فالوورز اس کی وجہ سے ان کی دنیا کے اندر کئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن ایک غلطی ہوئی اور لوگوں نے تنقید کر کر کے ان کو مار دیا، وہ رو کر کے میرے کے سامنے معافی مانگ رہے تھے، اللہ ان کی روح کو بخش دے وے۔ تو الغرض دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ کسی پر بھی کوئی بھی، ہماری تو زبانیں چلتی ہے، پتہ نہیں کتنوں کے دل زخمی ہو جاتے، اسی لیے تو فرمایا گیا ہے ایک مسلمان کے دل کو توڑنا، ایک مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے، کسی پر بھی کوئی کمنٹ پاس کرتے ہیں، کسی کی آلوچنا اور ٹیکا کرتے ہیں، تو یہ دوسری بات ذہن میں رکھے۔ تیسری دیکھیے، شعور اور سلیقہ ہونا چاہیے، یعنی ادب تمیز آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بڑے شخص سے کوئی غلطی ہوئی، حضرت حسنین جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے متعلق واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص وضو کر رہا تھا اور یہ دونوں نواسے بھی وہاں پر وضو کر رہے تھے، اب ان کی بھول سدھارنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر چاچا ہے، بڑے ہے، دادا ہے، تو ان کو، دادا تمہارے کو وضو کرتے نہیں آتا، اتنے بڑے ہو گئے، بڈھے ہو گئے، نہ وضو کرتے نہیں آتا، سالوں سے یہاں پر مسجد میں آ رہے ہو، یہ بہتر نہیں ہوتا، عزت نفس کا ان کی خطرہ تھا۔ تو وہ دونوں بچے یہ کہنے لگے کہ چاچا جان ہم وضو کرتے ہیں، ہمارا ذرا وضو دیکھ لیجئے کہ ہم صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے۔ کہا بیٹا ضرور کر جی۔ جب انہوں نے وضو کیا تو وہ آخر میں کہنے لگے بیٹا دراصل وضو تو میں ہی غلط کر رہا تھا۔ تو کسی کو سدھارنا ہو، کسی کو بہتر، اس کے لیے انسان کو شعور اور سلیقہ چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص مسجد میں آ رہا ہے اور مسجد میں اس نے نئی نئی نماز چالو کی ہے، اب اس کے بعد ہو سکتی اس سے کوئی غلطی بھی ہو، کوئی چھوٹا لڑکا ہے اور کوئی بوڑھا آدمی اس کو ٹوک رہا ہے، سمجھ نہیں پڑتی کس کا لڑکا ہے، تو تمہارا تو خاندان ہی ایسا ہے، آنا ہی نہیں چاہیے تم لوگوں کو مسجد میں۔ تو اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ وہ کہے گا چاچا یہ ٹوپی پکڑو مسجد کی، کل سے اب مسجد میں نہیں آؤں گا، یہ سمجھ کے آ رہا تھا کہ بھئی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور آؤں گا، نیکی کروں گا، عبادت کروں گا، جو بھول ہوئی اللہ معاف کریں گے،
لیکن آپ نے تو آج چھلا دن ہی کر دیا میرا، تو اس کی وجہ اصلاح نہیں ہوگی۔ اس لیے کاتب صلاح الدین صاحب فیضان میں تو بہت پیاری بات کہی تھی، اگر کوئی بھول بھی ہوتی ہے تو بہت محبت کے انداز میں، شعور اور سلیقہ چاہیے، بات کتنی بھی غلط ہو لیکن انسان کو جب کہنے کا سلیقہ آ جاتا ہے تو بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ تو تیسری بات شعور اور سلیقہ چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے ادب اور احترام کو باقی رکھیں۔ کوئی بڑا ہے، کوئی علماء ہے، عالم ہے، مفتی ہے، یا اسی طریقے سے سماج کا کوئی بڑا ہے اور اس پر کوئی بھی کمنٹ پاس کر دی، کسی پر کچھ بھی چیز لکھ دی، اس کے ادب اور احترام کا کوئی خیال نہیں کیا، یاد رکھیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمل، حضور نے فرمایا اگر کسی نے کسی کے کوئی گناہ کے اوپر تنقید کی، اس کو شرم دلائی کہ شرم نہیں آتی یہ گناہ کرتے ہو سب لوگوں کے سامنے، حضور نے فرمایا وہ مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک وہ گناہ یہ خود آدمی نہیں کر لے گا۔ اور حضور کی حدیث ہے، نہیں اگر بات سمجھ میں آتی تو ایسا کر کے دیکھ لیجئے، یہ بات بالکل پکی اور 100% کی بات ہے کہ اگر کسی پر کوئی تنقید کی، ادب اور احترام کے لحاظ ملحوظ کیے بغیر اس کو شرمندہ کیا تو وہ آدمی اس گناہ میں مبتلا ہو کر ہی مرے گا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو چوتھی بات یہ ہے ادب اور احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بڑے کا ادب ہو، چھوٹے کے اس کے مناسب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ دیکھیے کچھ جگہ وہ ہے جہاں حضور نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، کچھ جگہوں کے اوپر، اس میں ایک جگہ یہ بھی ہے حضور نے فرمایا جس نے ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے بڑوں کا عزت اور احترام نہیں کیا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت محبت نہیں کی، تو حضور نے اس جگہ پر فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہم میں سے یعنی ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ مسلمان ہوتا تو یہ بڑوں کے ساتھ شفقت بھی کرتا، بڑوں کے ساتھ احترام بھی کرتا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت میں سے بھی پیش آتا۔ تو یہ چوتھی بات۔ پانچویں بات یہ ہے تحمل اور برداشت سے کام لے، یعنی برداشت کرنے کے بعد اس چیز کو بیان کرے۔ چھٹی اور آخری بات یہ ہے اعتدال اور توازن باقی رکھے، یعنی بالکل نپے تلے الفاظ ہو، بالکل مناسب الفاظ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی بات کوئی کہہ دی جو اعتدال سے ہٹی ہوئی تھی، ذاتی کوئی دشمنی تھی اور الفاظ کی بھرمار اس میں کر دی ہے، سامنے والے کو ذلیل اور ترین کر دیا ہے، پھر بعد میں کچھ اور علم ہوا تو پھر اس کے بعد کہتے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، جیسا بھی ہوا نا معاملہ ابھی سوشل میڈیا پر کافی چل رہا ہے، ثنا خان اور مولوی انس صاحب کے معاملہ، تو اس پر جس کو جو جی میں آ رہا ہے، جس طریقے پر آ رہا ہے وہ کمنٹ بھی پاس کر رہا ہے، وہ لکھ بھی رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر تعمیری تنقید یعنی لکھے مضمون، لیکن ایسا لکھے کہ جس کی وجہ سے اس کی ترقی ہونے والی بنے، جس کی وجہ سے ان کا سدھار ہونے والا بنے، جس کی وجہ سے ان کو ہمت اور حوصلہ افزائی ہونے والی بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنہگار آ کر کہتے تھے حضور یہ گناہ ہو گیا، ہم کو پاک کر دی۔ حضور فرمایا نہیں کوئی نہیں گناہ نہیں کیا۔ یہاں سے کہہ رہے حضور زنا ہوا، کہا کہ نہیں کوئی زنا نہیں کیا۔ حضور یہاں سے کہہ رہے کوئی زنا نہیں کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہہ رہے نہیں کوئی زنا نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ بار بار جب توبہ کی، بار بار جب، تو پھر جو سزا تھی وہ نافذ کی۔ اس سزا میں بھی کسی نے تانا دے دیا کہ یہ زناکار کو مارو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طریقے پر تانا دے کر شیطان کو خوش مت کرو، اس لیے کہ ان لوگوں نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پوری توبہ مدینہ والوں پر تقسیم کر دے تو اللہ سب کو معاف کر دے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم کسی پر بھی کچھ بھی کہہ دے، ہو سکتا ہے ایک آدمی نے صبح گناہ کیا، ہم دوپہر میں اس کے متعلق لکھ رہے، رات میں اگر اس نے اٹھ کر اللہ کے سامنے اگر ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ سے اپنے معاملے کو حل کر لیا اور ہم لکھتے جا رہے، بولتے جا رہے، کہتے جا رہے، بدنام اور ذلیل اور رسوا کرتے جا رہے، تو پھر وہ حدیث جو میں نے ذکر کی اس کو اچھے طریقے پر ہم ذہن میں رکھیں۔ اس لیے عزیز بزرگوں، زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس زبان کا استعمال صحیح کرو۔ اس لیے دیکھیے اللہ نے اس زبان کو رکھا بھی جبڑے اور پھر ان جبڑوں کے اندر بھی 32 دانتوں کے بیچ میں رکھا ہے، اس لیے کہ اس میں ہڈی نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے اچھوں کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔